اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے، جس نے مجھ پر صبح و شام 10 مرتبہ درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، رمضان المبارک کی برکتوں کے کیا کہنے، یوں تو اس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے اور ہر ساتھ میں بے پایا برکتیں لائی ہوئے ہیں، مگر اس ماہ محترم میں شب قدر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسے پانے کے لیے ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ رمضان المبارک کا پورا مہینے بھی اعتکاف فرمایا اور آخری 10 دن کا بہت زیادہ اہتمام تھا، یہاں تک کہ ایک بار کسی خاص عذر کے تحت آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک میں اعتکاف نہ کر سکے تو شوال المکرم کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا۔ ایک مرتبہ سفر کی وجہ سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اعتکاف رہ گیا تو اگلے رمضان شریف میں 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ پچھلی امتوں میں بھی اعتکاف کی عبادات موجود تھی، چنانچہ پارہ اول سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ عز و جل کا فرمان علی شان ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور ہم نے تاکید فرمائی ابراہیم و اسماعیل کو کہ میرا گھر خوب ستھرا کرو، طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع و سجود والوں کے لیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، طواف و نماز و اعتکاف کے لیے کعبہ شریف کی پاکیزگی اور صفائی کا خود رب کعبہ عز و جل کی طرف سے فرمان جاری کیا گیا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمہ فرماتے ہیں، معلوم ہوا کہ مسجدوں کو پاک صاف رکھا جائے، وہاں گندگی اور بدبودار چیزیں نہ لائی جائیں، یہ سنت انبیاء ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف عبادات ہے اور پچھلی امتوں کی نمازوں میں رکوع و سجود تھے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجدوں کا متولی ہونا چاہیے اور متولی صالح پرہیزگار انسان ہو۔ مزید آگے فرماتے ہیں، طواف و نماز اعتکاف بڑی پرانی عبادتیں ہیں جو زمانہ ابراہیمی میں بھی تھی۔ ام المومنین حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے، یہاں تک کہ اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وفات ظاہری عطا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات اعتکاف کرتی رہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یوں تو اعتکاف کے بے شمار فضائل ہیں، مگر عاشقوں کے لیے تو اتنی ہی بات کافی ہے کہ آخری عشرہ کا اعتکاف سنت ہے۔ یہ تصور ہی ذوق افزا ہے کہ ہمارے پیارے سرکار مدینے کے تاجدار سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری پیاری سنت ادا کر رہے ہیں۔ عاشقوں کی تو دھن ہی یہی ہوتی ہے کہ فلاں فلاں کام
ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے، بس اسی لیے ہمیں بھی کرنا ہے، مگر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے لیے کوئی شرعن ممانعت نہ ہو۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص اللہ عز و جل کی رضا و خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے گا، اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، اور ہر خندق کی مسافت یعنی دوری مشرق و مغرب کے فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ سلطان دو جہاں شہنشاہ مکان سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یکم رمضان سے 20 رمضان تک اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے کا اعتکاف کیا، پھر درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ اسلامی بھائیو، ہمیں زندگی میں ایک بار تو اس ادائے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ادا کرتے ہوئے پورے ماہ رمضان المبارک کا اعتکاف کر ہی لینا چاہیے۔ رمضان المبارک میں اعتکاف کرنے کا سب سے بڑا مقصد شب قدر کی تلاش ہے۔ شب قدر رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ اس حدیث مبارکہ سے بھی معلوم ہوا کہ اس بار شب قدر 21ویں شب تھی، مگر یہ فرمانا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اس کو تلاش کرو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ شب قدر بدلتی رہتی ہے، یعنی کبھی 21ویں، کبھی 27ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں تو کبھی 29ویں شب ہے۔ مسلمانوں کو شب قدر کی سعادت حاصل کرنے کے لیے آخری عشرے کے اعتکاف کی ترغیب دلائی گئی ہے، کیونکہ 10 دن مسجد ہی میں گزرتا ہے، اور ان 10 دنوں میں کوئی سی ایک رات شب قدر ہوتی ہے، اور یوں وہ شب قدر مسجد میں گزارنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ایک اور نقطہ اس حدیث پاک سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خاک پر سجدہ ادا فرمایا، جبھی تو خاک کے خوش نصیب ذرات سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی پیشانی پر چمٹ گئے تھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ جو پڑھا اور سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی کہیں بیشی ہے تو ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ پاک تمام اسلامی بھائیوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جو بیمار ہوں ان کو صحت عطا فرمائے، جو قرضدار ہوں ان کے قرضے سے نجات دلائے، جو بے اولاد ہوں انہیں کو صالح اولاد عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔